باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرنشین کو تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ جناب سلیم بیگ صاحب، جناب وہاب صاحب، جناب اعظم صاحب، جناب رحمان صاحب، جناب فہد بن اللہ صاحب، نمائندہ کارپوریٹر جناب حفیظ پٹیل صاحب، جناب شاہ صاحب، سابق رکن بلدیہ و انچارج صدر شعبہ تنظیم مجلس اتحاد المسلمین جناب صمد بن عبداللہ صاحب، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے آفیشل عالم صاحب، قائدین مجلس اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی پردہ نشین عزت ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، عوام کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، خواتین کی دعائیں، نوجوانوں کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین سے کام لے رہا ہے اور ہم گنہگار لوگوں کو بھی جماعت کے اور محبانہ نے مجلس اتحاد المسلمین وہ عوام کی وجہ سے خدمت کرنے کا ہم سب کو موقع اللہ عطا کر رہا ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ حیات میں مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے، چاہے وہ روزگار عطا کرنے کا ہو، چاہے وہ تعلیم کے موقعوں کو فراہم کرنے کا ہو، چاہے وہ میدان صحت میں بیماروں کے علاج کا معاملہ ہو، یا پھر بستیوں میں، محلوں میں اور آبادیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں ہوں، جیسے کہ بلدی برقی آبرسانی ہو، ہر محاذ پر مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت، قائدین، اراکین بلدیہ، اراکین اسمبلی اپنی ہر کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش یہی رہتی ہے کہ اقتدار پر فائز لوگوں تک عوام کی دکھ کو، عوام کی تکلیف کو پہنچائے، نہ صرف ان دکھ و تکلیف کو وقت کے حکمرانوں تک پہنچائے، بلکہ ان کو متوجہ کروائے اور ان مسائل کے حل کے راستوں کو تلاش کرے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی تعداد بے شک ایوانوں میں کم ہے، لیکن ایک ایسی مضبوط و مؤثر نمائندگی کرتی ہے کہ تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ ہماری آواز کو وقت کے
ہر حکمران کو سننا ہی پڑتا ہے اور ہمارے اٹھائے گئے عوامی مسائل پر نہ صرف متوجہ ہونا پڑتا ہے بلکہ ان کو حل کرنے کے راستوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تعلیم کے میدان میں لاکھوں بچوں کو فیس ری ایمبرسمنٹ، ایم ٹی ایف، آر ٹی ایف، وہ اوورسیز اسکالرشپ کے ذریعے فائدے پہنچ رہے ہیں۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں لاکھوں، تو لاکھوں ہو رہے ہیں۔ اگر ابھی سمد بن عباس صاحب نے 2014 سے لے کر اب تک کی بات کی، تو میں یہ کہوں گا کہ 2014 سے لے کے آج کی تاریخ تک قریب 30,000 مسلم نوجوان طالب علم، طلباء و طالبات کو اسکالرشپ ملی ہے، قریب 30 لاکھ۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور ریاست میں ہوگی کہ انٹرمیڈیٹ میں جب جاتے ہیں، ہم نے حالیہ اسمبلی سیشن میں یہ مطالبہ کیا کہ 5th سے لے کر 10th تک بھی پری میٹرک اسکالرشپ دی جاتی ہے، وہ اسکالرشپ کو بند کر دیا گیا ہے، اس کو جاری کریں۔ تو اس پر مؤثر نمائندگی کا نتیجہ کہ ایوان اسمبلی میں ہم کو جواب ملا کہ حکومت ضرور اس پری میٹرک اسکالرشپ کا بھی آغاز کرے گی مسلمان طالب علم کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے۔ تو 10 سے پہلے بھی اسکالرشپ ملتی ہے، 10 کے بعد میں انٹرمیڈیٹ کی بھی پڑھائی کے لیے اسکالرشپ ہے، انٹرمیڈیٹ کے بعد ڈگری کرنے کے لیے بھی حکومت کی جانب سے اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بچہ یا بچی نیٹ، ایم سیٹ، ایف سیٹ ہو گیا یا پھر دوسرے ناٹا کا ایگزام یا لا کا ایگزام، کچھ بھی اگر اچھے نمبرات سے کوالیفائی کرتا ہے اور گورنمنٹ سیٹ اس کو الاٹ ہوتی ہے، تو اس کی ساری فیس، چاہے ایم بی بی ایس ہو، چاہے بی انجینئرنگ ہو، چاہے ایم بی اے ہو، چاہے ایم سی اے ہو، چاہے نرسنگ ہو، چاہے فزیوتھراپی ہو، چاہے فارمیسی ہو، چاہے آرکیٹیکچر ہو، یا کوئی بھی کورس ہو، حکومت پوری کی پوری ادا کرتی ہے۔ کسی ریاست میں ایسا کام نہیں ہے، لیکن یہ کام یہاں ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں گریجویشن آپ کر لیتے ہیں، تو گریجویشن کے بعد میں ماسٹرز کرنا ہے۔ اگر بی کر لیا اور ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں انجینئرنگ میں، اور ماسٹرز کے لیے اگر آپ لندن، امریکہ یا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کہیں پر بھی جانا چاہتے ہیں، تو سی ایم اوورسیز اسکالرشپ کے ذریعے بھی 20 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی ہے، وہاں پہ ہاسٹل کی فیس بھی ہے اور سیمسٹر کی فیس ہے۔ ماسٹرز کی تعلیم کو تکمیل کرنے کے لیے یہ بھی کام مجلس اتحاد المسلمین نے اور ہم نے کرا۔ نہ صرف یہ بلکہ 276 مائنورٹی ریزیڈنشل سکولز ہیں، مائنورٹی ریزیڈنشل سکولز، جونیئر کالجز ہیں، ڈگری کالجز بھی آئے ہیں کہ بچے کو داخلہ دینا دیجیے اسکول میں، رہنا، کھانا، پڑھنا، کپڑا، ہر ایک چیز حکومت کی جانب سے دی جاتی ہے۔ مائنورٹی ریزیڈنشل سکولز۔ اور آج 10ویں کے نتائج کا اعلان ہوا تو مائنورٹی ریزیڈنشل سکولز میں 99% نتائج آئے ہیں، جہاں پہ 99% بچوں نے کامیابی حاصل کی، اول درجے میں بھی کامیابی حاصل کی، آئی آئی ٹی کے ایگزامز کو کریک کر
JEE کے ایگزامز کو کریک کر رہے ہیں، نیٹ میں کوالیفائی ہو رہے ہیں، اور ایکسیٹ میں، آرکیٹیکچر میں، فارمیسی میں، فزیو تھراپی میں، ہر کورسز میں یہ اسکول کے بچے آگے بڑھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ تعلیم کے شعبے میں ایک غیر معمولی کام مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے چندرائن گٹے حلقے میں کئی سرکاری سکولز ہیں، ٹھیک ہے کوئی اسکول میں کچھ کمیاں ہوں گی، کچھ خامیاں ہوں گی، لیکن ہماری کوشش ہے کہ سرکاری اسکولز کو اچھے سے اچھا کریں۔ فلک نما ایجوکیشنل کیمپس بن رہا ہے، وہاں پہ اردو میڈیم ہے، تیلگو میڈیم اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے، ہائی اسکول ہے، وہاں پہ معذورین کا ایک مرکز ہے، وہاں پر ریزیڈنشیل جونیئر کالج ہے، مائنورٹی ریزیڈنشیل اسکول آ رہا ہے، وہاں پہ جونیئر کالج ہے، وہاں پہ ڈگری کالج بھی ہے، اور وہاں پہ کھیلنے کودنے کے لیے اسٹیڈیم بھی ہے، وہاں پہ ووکیشنل کالج بھی وہاں پر ہے۔ قریب میرے خیال میں اگر میں غلط نہ ہوں تو وہ مرکز میں، اس مرکز میں فلک نما کیمپس میں 10 سے 12,000 بچے زیر تعلیم ہیں، اور ₹1,00,000 کے سرپے سے ایجوکیشنل کیمپس بن رہا ہے۔ تو آپ بتائیے وہ لوگ جو مجلس میں تنقید کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ کیا کام ہو رہا ہے، یہی کام ہو رہا ہے، صرف تعلیم کے شعبے میں یہ کام ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ہم نے حکومت سے کیا کروایا ہے اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بلدی برقی آبرسانی کے مسائل، چندرائن گٹے کے جتنے سب اسٹیشنز ہیں 33/1 کے لیے کہ ہیں، اب ہم ان سارے سب اسٹیشنز کو بڑا کر رہے ہیں، انہینس کر رہے ہیں، سب اسٹیشنز لا رہے ہیں، اس لیے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، وولٹیج کا فلکچویشن ہے، لائٹ آتی جا رہی ہے، تو ہم برقی کے میدان میں وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آبرسانی میں ہمارے جتنے بھی ریزروائر یہاں پر ہیں، پانی کے ٹاکیاں ہیں، ان ساری ٹاکیوں کے مقدار کو بڑھا رہے ہیں اور نئے پانی کے ٹاکیوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ روڈ آپ نے دیکھا یہ وائڈننگ، فلائی اوور کتنے ہیں، بستی دواخانے سب سے زیادہ چندرائن گٹے میں ہیں، ٹھیک ہے ہمارے پاس دواخانے یہاں سے آگے بلہ گنے میں بھی 100 بستر کا دواخانہ آ رہا ہے، مارکس میں بھی 100 بستر کا آ رہا ہے، جنگمیٹ میں دواخانہ، تو ہمارے حلقے میں بھی دواخانے ہیں، بابا نگر میں بھی ایک دواخانہ ہے۔ تو اس حساب سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہر اپگڑے میں دواخانہ، ہر جگہ پہ دواخانے ہیں، اسکول ہیں، بنیادی سہولتوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک منصوبہ بند انداز میں کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ صرف جذباتی تقاریر، جذباتی نعرے یا پھر زبانی جمع خرچ کر دینا، ہتھیلی میں جنت دکھانا، سنہرے خواب دکھا کر چلے جانا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہم عملی میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، عوام کی دکھ و تکلیف میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج آپ یہاں جہاں بیٹھے ویڈیوز نکال کر دیکھیں کہ اس مرکز میں کووڈ کے ٹائم پر، کووڈ جب آیا دنیا بند ہو چکی تھی، لوگ پریشان تھے، کاروبار بند تھے، صنعت بند ہو گئی، شہر بند ہو گئے، تو ایسے اس دور میں کووڈ میں یہ سارا کا سارا یہ حال اناج کے تھیلوں سے بھرا رہتا تھا، اور لاریوں کے لاریاں ہم اناج پورے شہر میں یہاں اس مرکز سے لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، دروازوں پہ دستک دے کر ان کے گھروں کے سامنے اناج کی تھیلیوں کو رکھ کر چلے جاتے تھے۔ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ 1,05,000 راشن کے کٹس ہم نے تقسیم کیے، جس کے لیے 11 کروڑ کا صرفہ آیا۔ کون ہے شہر میں بتا دو جو غریبوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ کر کام کرتا ہے؟ پھر 1 لاکھ پکا ہوا کھانوں کے پیکٹ بھی ہم نے تقسیم کیے، 2 لاکھ پکے ہوئے کھانوں کی پیکٹس کو۔
طوفان آیا، پانی سیلاب آیا، تو اس وقت بھی ہم نے کام کیا. یہ وہاں کارپوریٹر صاحب کی جان کو خطرہ، شاہ صاحب کی جان کو خطرہ، صاحب کے تالابیں کے پشت ٹوٹ گئے، پانی داخل ہو رہا تھا، تو ان پانیوں میں بستیوں کو خالی کرا کر جانوں کی حفاظت کے لیے راتوں رات کام کرتے رہے. اور اس کے بعد جتنا بھی تباہی بربادی ہوئی تھی، جتنا کیچڑ گندگی پانی جو داخل گھروں میں ہوا تھا، 8 دن میں اس سب کو صاف کیا، صفائی کی اور رہنے کے قابل بنا دیا ان سارے کے سارے بستیوں کو. اب ایسا کام ہو چکا ہے کہ پھر سے کبھی اللہ نہ کرے ایسا طوفان آئے تو ہماری ایک بھی بستی کو دھکا نہیں لگے گا، ایک بھی بستی میں پانی داخل نہیں ہوگا، گھر میں نہیں ہوگا. اس میں بھی ہم نے کام کیا. متاثرین، کئی گھروں میں شادیاں تھی، بچیوں کی شادیاں تھی، شادیوں کا سامان تھا، پانی میں بہہ گیا، تو ہم نے ان کی نشاندہی کی اور ہر شادی کے گھر میں ہم نے شادی کا سامان، شادی کے لیے پیسہ اور سونا سب کچھ دیا. اپنی طرف سے ہم سب نے مل کے کام کیا. لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو گئی تھی، جو اوبر اولا یا دوسرے حساب سے کرتے ہیں، ان گاڑیوں کو بنایا. گھروں کے فریج، واشنگ مشین، الیکٹرانکس کا سامان خراب ہو گیا، اس کو بھی ہم نے بنایا. کووڈ میں حفاظ مساجدوں کے بند ہونے سے پریشان تھے، تو ہمارے حلقے کے پورے حفاظ کو بلا کر ہم نے ان کی مالی امداد کی کہ مساجد بند ہے، تراویح نہیں ہو رہی ہے، حفاظ کا کیسا ہوگا. آٹو چلانے والوں کو ہم نے مدد کی، ویڈیوگرافرز کو مدد کی، جرنلسٹوں کی مدد کی. ارے ہم نے کس کی مدد نہیں کی؟ ارے ہم کام کر رہے ہیں. پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز، پرائیویٹ اسکول بند ہو گئے، اسکول بند تھے، ٹیچرز پریشان تھے، تو پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کو بھی ہم نے امداد کی. ارے میں بھول رہا ہوں بہت سے باتیں کہ اتنا کام ہم نے کیا. پھر آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. ارے دیوانوں، تم نے کیا کام کیا وہ بتاؤ. ہمارا تو یہ کام ہے، ہم بتا رہے ہیں. ہمارا کام ایک نشانی کے طور پر میڈیا یا سوشل میڈیا میں موجود ہے، جا کر دیکھ لو. اگر وہاں پہ نہیں ہے تو آؤ اس عمارت کو دیکھ لو، اس کی بلندی بیان کرے گی کہ ہمارا عزم کیا ہے، ہمارا حوصلہ کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے. اس عمارت میں بھی آج ہزاروں بچے، قریب 5,500 بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے. کیا یہ کام نہیں ہے؟ کیا تم نے کیا؟ کسی نے کیا؟ کیوں ہی کرتے کراتے تو کچھ نہیں ہے، لیکن ملت کے اتحاد میں رکھنا ڈالنے کے لیے الزام تراشیاں کرتے ہیں. ارے ہم نے کام کیا. آج ہماری 14 نہیں بلکہ 18 عمارتیں ہیں، ایسی عمارتیں جہاں پہ بچوں کو تعلیم مفت. 20,000 اسکول کے بچوں کو مفت تعلیم، 20-25,000. جونیئر کالج میں ہزاروں بچے. یہ سال ڈگری کالج بھی ہمارا آغاز ہوگا. ووکیشنل کی ٹریننگ دیتے ہیں، سینے کی، فیشن ڈیزائننگ کی. 6 مہینے کا کورس مکمل کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ دے کے روانہ نہیں کرتے. سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک مشین بھی دیتے ہیں تاکہ ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری ماں یہ کورس کے ذریعے اپنے گھر میں بیٹھ کر کچھ روزی روٹی کا انتظام کر لے، کچھ کمائی کر لے. بیوٹیشن کا کورس، قریب 2 لاکھ سے زائد خواتین. فیشن ڈیزائننگ، سوئنگ، بیوٹی پارلر کی ٹریننگ، ہیئر ڈریسنگ کی ٹریننگ، میک اپ کی ٹریننگ، برائڈل کی ٹریننگ، مہندی ڈیزائننگ کی ٹریننگ، اسپوکن انگلش کی ٹریننگ، کمپیوٹر کی ٹریننگ فری حاصل کر کر اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہیں. آج کئی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں دبئی، سعودی عرب میں بھی اپنے بیوٹی پارلر ڈال کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر وہاں سے کما کر یہاں پر بھیج کر اپنے گھر کو چلا رہے ہیں اور گھروں کو بنا رہے ہیں. یہ کام بھی ہم نے ان کو دیا. کیا یہ معمولی کام ہے؟ بتائیے. لیکن الزام لگانے والے الزام
ہمارے نتائج بھی بہترین آئے، بچے پاس ہو رہے۔ وہ بچے جو علم سے دور تھے، جہالت کے اندھیروں میں تھے، ہم نے ان کو علم کی حریف پلایا اور علم کے روشنی کے ذریعے ان کے سوچنے سمجھنے کی اور فکر کو ہم نے بدلا ہے۔ علم ایسی چیز ہے جو جہالت کا خاتمہ کرتا ہے، علم نئے اجالوں کو لاتا ہے، علم نئے حوصلوں کو پیدا کرتا ہے، علم نئے ارادوں کو پیدا کرتا ہے، علم نئے عزم کو پیدا کرتا ہے، علم ناکامیوں کو کامیابی میں بدلتا ہے، علم جہالت کے ذریعے سنجیدگی کو پیدا کرتی ہے، علم کے ذریعے ہماری سوچ بدلتی ہے، علم کے ذریعے ہماری سمجھ بدلتی ہے۔ ارے آج ہم وہ علم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں، اور آج وہ کام ہم جو کر رہے ہیں، میں کہوں گا کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جو ایسا کام کر رہے ہیں، بنیادی کام کر رہے ہیں، علم کی جہالت کے، علم کے ذریعے جہالت کے خاتمے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا سارا کام، یہ اتنی بڑی عمارت، اتنی خوبصورت عمارت، یہ میرا گھر نہیں، یہ میری خیامگاہ نہیں، لیکن یہ ضرور میری آخرت کو سنوارنے کا اور جنت میں چھوٹا سا گھر دلانے کا باعث ضرور بنے گی۔ یہ عمارت، یہ کام ہے ہمارا۔ اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس دیانتداری کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ ہم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ رمضان کا مہینہ تھا، بیماری کا عالم ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے فرض، اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑا۔ ہم اظہار حق سے کبھی منہ نہیں موڑتے۔ حق حق ہوتا ہے اور حق غالب ہوتا ہے۔ جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہی رہتا ہے، جو جھوٹے ہیں وہ جھوٹے ہی رہتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اللہ نے حق کو کامیاب کیا، حق کی آواز کو بلند کیا، اور حق والوں کو، آپ جیسے لوگوں کو حق دلانے کا کام کرنے کی ذمہ داری دی اللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کے پاس کام کرنے والوں کی کمی نہیں، لیکن اللہ ہم سے کام لیتا ہے۔ میں آپ تمام سے یہی کہوں گا کہ دوست دشمن کو پہچانو، حالت کی نزاکت کو سمجھو، ملک کدھر جا رہا ہے۔ ہم اگر اپنے غفلت میں مبتلا رہیں گے، آپسی انتشار میں رہیں گے، اور پھر دنیا کے پیچھے دوڑتے رہیں گے، تو آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن حالات آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی ٹمٹماتی ہوئی ایک امید ہے، ایک چراغ ہے جو جل رہی ہے، اس کی روشنی سے آپ کی حفاظت ہو رہی ہے، آپ کی خدمت ہو رہی ہے، اور وہ چراغ اور وہ روشنی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اس چراغ کو، اس روشنی کو بجھنے نہ دو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو پھر آنے والے کل میں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ کیسے حالات ہے آپ کے سامنے، کیا ہو رہا ہے آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، کیسا ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہر ایک چیز آیا ہے، کھلی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس چیز کو بھی یاد رکھو، ان حالات میں منافقین بھی ہمارے صفوں میں آ کر بیٹھ کر ہمارے اتحاد کو کمزور کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ خدا را ان منافقین کو پہچانو، وہ ہمارا چولا پہن کر آ رہے ہیں، ہمارے جیسے بن کے آ رہے ہیں، ہمارے ہے کہہ کر آ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے نہ تھے، نہ ہے، نہ رہیں گے۔ یہ کبھی بھی ہمارے نہیں تھے، یہ منافق تھے، منافق ہے، اور منافقت کرتے ہی رہیں گے، اور ان منافقین کو مجلس سے شکست ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ روز قیامت تک منافقین کا منہ کالا ہوتا رہے گا، ان کی شکست ہوتی رہے گی، اور
مخلص خدمت گزاروں کو اللہ منتخب کرتے رہے گا آپ کی خدمت۔ خدا سمجھی، یہ شادی مبارک کے چیکس یہ بھی کس نے آغاز کیا؟ مجلس نے کیا، میں نے کیا۔ پہلے اجتماعی شادیاں ہوتی تھیں، وہ بھی میں نے آغاز کیا۔ اجتماعی شادیوں کے بعد مجلس نے، ہم نے اسمبلی میں کہا کہ نہیں، اجتماعی شادیوں میں لوگ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، پیسے دو۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ شاید 51,000 سے شروع ہوا، اس کے بعد میں 75 وہ جو بھی ہوتا ہوا آج 1,01,16 ہو گیا۔ خیر دینے والوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ سونا بھی دیں گے، زیور بھی دیں گے، نہیں دیے، مگر ہم تو زیور تعلیم دے رہے ہیں۔ لوگ وعدے کر کے پورا نہیں کرتے، ہم وعدے نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی کام کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں۔ اور یہ 14 برس میں صرف چندرائن گٹے میں 36,056 بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور حکومت نے ان کی شادیوں میں امداد کے ذریعے مدد کی۔ آپ بتائیے کیا یہ کام نہیں ہے دیوانوں؟ الزام لگانے والوں، کیا یہ کام نہیں ہے؟ اور کتنے پیسے خرچ ہوئے 2014 سے لے کر آج تک 11 سال میں؟ 300 کروڑ 62,98,386 300 کروڑ۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا کام ہوا؟ تو اب کیا بتائیے آپ؟ بے شک یہ پیسہ بہت کم ہے، اس میں شادی کی ساری ذمہ داریاں مکمل نہیں ہوتی۔ پھول نہیں، پھول کی پنکھڑی ہی صحیح مل تو رہی ہے ہماری نمائندگی پر آپ کی مدد۔ یہ تو کام ہے۔ اب ہمارے حلقے میں چندرائن گٹے میں 3 یا 4 شادی خانے بھی آ رہے ہیں۔ اپوگوڑا میں بن گیا، ریاست نگر میں آ رہا، بلہ گڑے میں آ رہا، جنگم میں۔ یہ شادی خانے کیسے ہیں معلوم؟ غریبوں کے لیے شادی خانے ہیں، بس آؤ، تاریخ بک کرا لو اور اپنا کھانا بنا لو اور اپنے بچوں کی شادیاں کرو وہاں پہ، بغیر ایک پیسہ دیے کہ شادی خانوں کی لعنت سے، شادی خانوں کی لوٹ سے بچانے کے لیے ہم چندرائن گٹے میں غریبوں کے لیے شادی خانے بھی بنا رہے ہیں۔ یہ بھی کام کریں۔ آپ بتائیے، اویسی اسرا ہاسپٹل میں نارمل ڈیلیوری فری، سیزیرین آپریشن سے صرف 6,000 میں، ختنہ فری، آنکھ کا آپریشن فری، لینس کے ساتھ، جنرل وارڈ فری، 3 ٹائم کے کھانے کے ساتھ۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا بتائیے۔ عثمانیہ میں کھانا نہیں دے رہے ہیں، اویسی اسرا میں دے رہے ہیں، فری ہے بیڈ کا، نارمل ڈیلیوری فری۔ ارے آپ بتائیے، ارے کام ہو رہا ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کیا کریں؟ تو اب یہ احمقوں کو ہم کیا جواب دیں؟ صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو نہیں کھلائے، اللہ ان کو انتشار برپا کرنے سے روکے، اللہ ان کو آخر سلیم عطا، اللہ ان کو راہ راست دے۔ ارے کام ہو رہا، غیر معمولی کام۔ یہ اس عمارت میں کبھی آ کر دیکھیے، صبح سے بچے رہتے ہیں۔ اب 10th کا رزلٹ آ گیا نا، کئی بچے پاس ہوئے، بعض بچے فیل ہو گئے۔ 10th کی ٹیوشن بھی دے رہے ہیں فری۔ انٹر کا رزلٹ آ گیا نا،
بہت سارے بچے پاس ہوئے، بعض بچے فیل ہو گئے. جو فیل ہوئے ان کو ہم بٹھا کے فری ٹیوشن بھی دے رہے ہیں پڑھانے کے لیے کہ انسٹنٹ میں کامیاب ہو جائیں. یہ جو آپ کے بچے بیٹھے ہیں، انجینئرنگ کی فری ٹیوشن، نیٹ کی فری ٹیوشن، ایکسیٹ کی فری ٹیوشن، ناٹا کی فری ٹیوشن، IIT کی فری ٹیوشن، JEE کی فری ٹیوشن، آئیسیٹ کی فری ٹیوشن، آئلٹس کی فری ٹیوشن، کمپیوٹر کی ٹریننگ کی فری. ارے سب کچھ فری ہے یہاں پہ. ارے آؤ، فائدہ اٹھاؤ اور استفادہ اٹھاؤ. اللہ کو مانگنے والا پسند نہیں ہے. اسلام دینے والا مذہب ہے، لینے والا مذہب. سالار ملت کہتے تھے کہ اسلام ناقص کو لیتا ہے اور کامل بناتا ہے. اور آج بعض لوگ ہم کو منگنے والا بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنے اداروں کے، اپنے کام کے ذریعے، اپنی خدمت کے ذریعے، اپنے عزم، اپنے حوصلے، اپنے ارادے، اپنے منصوبے کے ذریعے دینے والا بنانا چاہتا ہوں، مانگنے والا بنانا نہیں چاہتا. اپنی قوم کو میں بانٹنے والا بنانا چاہتا ہوں. لیکن بعض لوگ ہیں جو ہماری قوم کو مانگنے والا بنانا چاہتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں. لیکن میں ہاتھ بڑھا کر بانٹنے والا بنانا چاہتا ہوں. آؤ میرے اس مشن میں جڑ جاؤ، میرے اس کام میں جڑ جاؤ. ہم مانگنے والے نہیں، دینے والے بن جائیں گے. علم حاصل کرو، دینے والے بن جاؤ. یہ کام ہم کو کرنا. خدا را وقت کی نزاکت پسندی، حالات پسندی. ہم تو اپنی زندگی جی لیے ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ بونس جی لیے. 14 برس پہلے ہی ہم اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے، لیکن وہ آپ کی دعائیں تھیں، آپ کے روزے تھے، آپ کے کعبے کے طواف تھے. جانے نمازوں پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں وہ فریادیں تھیں کہ اس گنہگار کو اللہ نے سانسیں دے دی، حیات دے دی کہ آپ زندہ ہوں. میری آخری سانس تک میں ہر اس فرد کا احسان نہیں بھولوں گا جس نے میری حیات کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، روزے رکھے تھے، طواف کیے تھے. میں ان کے احسان کو نہیں بھولوں گا. اور جب تک زندہ ہوں، جن دعاؤں کے طفیل میں یہ زندگی ملی ہے، ان لوگوں کو شرمندہ ہونے بھی نہیں دوں گا. ان کو فخر کرواؤں گا کہ دیکھو ہم نے اس کے لیے دعا کی تھی، اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اس نے ہمارے دعاؤں کی لاج رکھ لی. جیسے اللہ نے دعاؤں کی لاج رکھ لی تو اس نے بھی ہمارے دعاؤں کا حق ادا کیا. اور ایسی عمارتوں کے ذریعے غریب مستحقین کو مفت تعلیم کا انتظام کیا. یہ میری زندگی کا مقصد ہے. عزت، دولت، شہرت کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رہنمائی چاہیے، آپ کی رہبری چاہیے. انسان ہوں، غلطیوں کا پہاڑ ہوں، غلطیاں کرتا رہتا ہوں، لیکن میری غلطیوں کے پیچھے نیت میری یہی ہے کہ خدمت کروں. ہو سکتا ہے کہ میرے کام کرنے کا طریقہ غلط ہو، لیکن میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں. نیت ہے کہ خدمت، نیت ہے کہ کام، نیت ہے کہ مدد، نیت ہے کہ دینے والا. خدا یہاں بیٹھی میری بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماں سے ایک آخری اپیل ہے جو میں بار بار کرتا ہوں، اور وہ اپیل یہ ہے کہ جہیز کی لعنت سے دور رہو، جہیز کے مطالبے کو ترک کرو. بہت بڑا ایک میں کہوں گا بہت خراب چیز ہمارے معاشرے میں آ گئی. مجھے احساس ہے کہ ایک ماں کتنا
تڑپتی ہے ایک باپ کتنے مصیبتوں کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، زندگی کی کمائی لگا دیتا ہے، پھر بھی مطالبہ کرنے والوں کے مطالبے ختم نہیں ہوتی۔ موٹر سائیکل دے دو، زمین دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، اتنا سونا دے دو۔ ایک باپ پریشان رہتا ہے، قرضوں میں ڈوب جاتا ہے مطالبات کو پورے کرنے کے لیے۔ ایک ماں پریشان رہتی ہے بیٹی کی خوشی کے لیے، اپنی خوشیوں کو بیچ دیتی ہے، اپنے زیوروں کو بیچ دیتی ہے، زمین کو بیچ دیتی ہے، گھر بیچ دیتی ہے مطالبوں کو پورے کرنے کے لیے۔ آج ہم طے کر کے جانا ہے، اللہ اگر ہم کو بیٹا دیا ہے اور آنے والے کل میں بیٹا دے گا تو ہم اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، سونے کا مطالبہ نہیں کریں گے، موٹر سائیکل کا مطالبہ نہیں کریں گے، گھر کا نہیں، بلکہ ہم صرف یہ مطالبہ کریں گے کہ اچھی سیرت والی ہو، نیک سیرت والی ہو، نماز کی پابند ہو، بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھنے والی ہو، بیٹے کو اچھے سے سنبھالنے والی مل جائے، آنے والی نسل اور بچوں کی صحیح پرورش کرنے والی مل جائے، یہ ہم کو چاہیے۔ اگر میری اس تقریر سے، آج کی اس تقریر سے یہاں بیٹھی خواتین و مردوں میں سے ایک بھی عورت، ایک بھی مرد اگر یہ طے کر لے کے اٹھے گا کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز نہیں لیں گے، ہم موٹر سائیکل نہیں لیں گے، ہم زیور نہیں لیں گے، ہم صرف ایک نیک سیرت بچی کو لائیں گے، تو میں سمجھوں گا کہ آج کی تقریر کامیاب، آج کی میری تقریر کامیاب، میری چیخ و پکار، میری محنت کامیاب۔ خدا را یہ عمل کرو، اس بات کو خدا را عمل کرو، اللہ کے واسطے عمل کرو، اللہ کے واسطے عمل کرو، رسول اللہ کی خوشی کے لیے عمل کرو، اس پہ عمل کرو، بزرگان دین کی خوشی کے لیے کرو، آنے والی نسل کی اچھی زندگی کے لیے اس پہ عمل کرو، جہیز سے دور ہو جاؤ، اسراف کو ختم کرو۔ کیا ہے؟ ایک تو جہیز کا مطالبہ ہے، دوسرا کیا؟ چلو منہ میٹھا ہو گیا نا، ایک 200 آدمی کی دعوت کریں گے، پھر اس کے بعد سانچک کریں گے، مہندی کریں گے، رسبہ کریں گے، پھر نکاح کریں گے، پھر اس کے بعد میں ولیمہ کریں گے، ولیمے کے بعد 5 جماگیاں کریں گے، 5 جماگیوں کے بعد بچی اگر حمل سے ہے تو پھر وہی باپ وہی ماں کو پھر سے اس بچی کے حمل کے لیے دواخانوں میں پورا انتظام کرنا۔ کیا ظلم ہے بتاؤ؟ کیا بیٹی ہونا یہ مصیبتوں کی بات ہے؟ ارے مجھے فخر ہے اپنی ماں پر، مجھے ناز ہے اپنی بیوی پر، میری ماں اور میری بیوی کا تعاون، ان کی دعائیں اور ان کا ساتھ نہیں ہوتا تو شاید میں آج ایسی عمارتوں کو نہیں کھڑا سکتا۔ میری زندگی کے کامیابی کے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے، وہ عورت ہے، وہ عورت ہے، وہ ماں ہے، وہ ماں ہے، وہ ماں ہے، وہ بیوی ہے، وہ بیوی ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیٹی ہے، جس کے نام سے میں نے بیرسٹر فاطمہ اویسی یہ ادارے کو اس عمارت کا نام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بھی بیٹی ہی تھی، بیوی فاطمہ تھی، خاتون جنت تھی، اتنی محبت تھی کہ بیٹی آتی تو رسول اللہ اپنے نشست سے اڑ جاتے، کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کی محبت میں۔ ارے یہ مقام ہے بیٹی کا، یہ مقام ہے ماں کا، یہ مقام ہے بیوی۔ خدا را یہ بھی ختم کرو، نکاح گھر میں کرو، ولیمہ ایک چھوٹے سے شادی خانے میں کرو، کتنا پیسہ ہمارا بچے گا یا نہیں بچے گا؟ حرج سے بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ سود سے بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ خدا
خدا را ان باتوں پہ عمل کرو. خوبصورت یا خوبصورتی کے پیچھے نہ جاؤ، خوبصیرت کے پیچھے جاؤ. جس کی سیرت خوبصورت ہے، جس کی سوچ خوبصورت ہے، جس کا دل خوبصورت ہے، جس کی سوچ خوبصورت ہے، جس کی سمجھ خوبصورت ہے، وہ زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جائے. خدا را میری بات پہ عمل کرو. یہ 5 دن، 2 دن، 4 دن پھر کیسا ہے؟ دکھاوا. دکھاوا کیا؟ نہیں خاندان والے، محلے والے، اپنا نام ہے دکھانا ہے. کیا دکھانا ہے؟ نہیں دسترخوان پہ بولے 2 قسم کی بریانی ہونا، 4 قسم کے مرغ ہونا، مچھلی ہونا، جھینگا ہونا، میٹھے ہونا. ارے کیوں یہ سب بھائی؟ کیوں؟ چھوٹی سی کرو. عزت، ذلت، شہرت سب اللہ کے ہاتھ ہے. دکھانے سے عزت نہیں ملتی، مانگنے سے عزت نہیں ملتی. جب فرشتے ایک بندے کے اعمال کا ذکر اللہ کے سامنے کرتے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے تو اس بندے کی عزت کر لے. دسترخوان کی زینت سے عزتوں میں اضافہ نہیں ہوتا، لباس سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. خدا را اس بات کو سمجھو. میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا، لے لیا، لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو کہ میں نے اتنا وقت لیا تو کیا غلط کہا یا صحیح کہا؟ کہنا تھا یا نہیں کہنا تھا؟ یہ آپ کی سوچ لو، آپ کی سوچ پہ چھوڑو. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرو. اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا. اللہ ہمارے گھروں میں جو مفروض ہیں، اے اللہ ان کے قرضوں کو دور کرو. اے اللہ ہمارے بچے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کرو. اے اللہ ہماری بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں ان کی شادیاں کرو. اے اللہ ہم مصیبت زدہ ہیں مولا، ہمارے پہ ہر طرف سے ہم پہ تکالیف و ظلم ہو رہا ہے مولا. ہم تیرے نام لیوا ہے، ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے آبادیوں کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے آبوں کی حفاظت فرما، ہمارے کاروباروں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں مولا. تجھے واسطہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی دعا جو ہم نے مانگی ہے مولا، اس کو قبول فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہم سب کو کامیاب و کامرانی عطا فرما. اے اللہ ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما، مجلس کی حفاظت فرما، مجلس کے قائدین کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.